لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر خوب درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج الحمدللہ ایک تسبیح کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو دوست پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، پریشان ہیں، کسی صورت ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آج آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ عزوجل ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا اور جو کام نہیں ہو رہا اس کی برکت سے ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ عزوجل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چند ایام باقی ہیں، اس کے بعد حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہم ادا کرتے ہیں قربانی کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ صبح سے شام تک اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج و یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ بیٹی کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوشش، اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی یا زائد تھی، لیکن شیطان ان کی جان بچانے والے ایک شخص کی صورت میں یعنی جس کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جانتے تھے، اس کی شکل میں ان کے پاس پہنچا۔ اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر
شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں، شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، لے کر چلے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو عمل آپ کو بتایا جائے گا اس کو آپ نے اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ وضو کر لیں۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ الحکم پڑھنا ہے، فیصلہ کرنے والا الحکم۔ اگر کوئی سخت پریشانی ہے، جس کام کے پیچھے بار بار آپ جا رہے ہیں وہ کام پھر بھی نہیں ہو رہا، دوبارہ سنیں، وہ کام پھر بھی نہیں ہو رہا، آپ نے الحکم ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کا جس طرح آپ ورد کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مشکل ہے اس میں آسانی آتی جائے گی اور نیک کام میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی۔ اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے مقدر میں اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کے حق میں جو فیصلہ ہوگا بہتر اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے الحکم کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، چاہے جس طریقے سے شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بہکایا، اسی طریقے سے پھر حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور کیسا تقوی اور کیسی پرہیزگاری، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پر مضبوط یقین رکھتے ہوئے الحکم کو انشاءاللہ جب اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ہو جائیں گے، تو پھر دیکھیے گا اللہ کی قسم الحکم فیصلہ کرنے والا، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کو آپ کے ہی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا ہمارا عمل کرنا قبول فرمائے اور ہمیں 100% کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔